دوست بار بار پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی؟ تو میرے بھائی دیکھیے کہ عید الفطر کے حوالے سے ہم عوامی افراد کیا کہہ سکتے ہیں، جبکہ ملک عزیز پاکستان کا مکمل ایک ادارہ اس حوالے سے موجود ہے، رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاہے وہ رمضان شریف کے حوالے سے ہو یا عید الفطر کے حوالے سے ہو، قاعدہ کلیہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب چاند نظر آ جائے، مثلا رمضان شریف کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھ لو، اور اسی طرح فرمایا کہ جب رمضان شریف مکمل گزر جائے اور چاند نظر آ جائے شوال کا تو روزہ نہ رکھو بلکہ افطار کر لو، یعنی عید منا لو۔ اب یہاں پہ جو اگلا جملہ ہے وہ قابل توجہ ہے، فرمایا جب تم پر یہ معاملہ پوشیدہ ہو جائے بادلوں کی وجہ سے، ابر آلود کی وجہ سے، یا جیسے ابھی سورج گرہن جیسے ہونے والا ہے ابھی، تو اس حوالے سے اگر کوئی معاملہ تم پر پوشیدہ ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ 30 کی جو تعداد ہے اس عدد کو مکمل کرو، یعنی 30 روزے رکھ لو۔ اسی طرح اگر روزے رکھنے کا معاملہ ہے تو اس میں شعبان کے جو ہیں وہ 30 دن مکمل کرو، اور اگر شوال کا معاملہ ہے، عید الفطر کا معاملہ ہے تو اس میں 30 دن رمضان المبارک کے مکمل کرو۔ اس حوالے سے ہمارے جو رویت ہلال کمیٹی والے ہیں ان کے بھی جنرل خالد اعجاز مفتی صاحب نے یہ بات پہلے سے آپ نے فرما دی، آپ نے فرمایا کہ 20 اپریل کو کمیٹی جو ہے وہ چاند کے دیکھنے کے لیے بیٹھے گی، لیکن فرمایا کہ کبھی معاملہ یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی معاملات یہ ہیں کہ چاند نظر نہ آئے، کیونکہ چاند کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ 20 اپریل یعنی جمعرات کے دن کو نظر آ جائے اور پھر جمعہ کی عید منائی جائے۔ زیادہ کبھی امکانات یہ ہیں کہ ہفتے کی عید ہوگی، لیکن آپ لوگ حوصلہ رکھیں کہ اس حوالے سے جو بھی اعلان ہوگا، اور پھر اس وقت تو ملک عزیز پاکستان تو ویسے بھی رویت ہلال کمیٹی کے یوں سمجھیں کہ حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اب وہ جیسے مغرب کا وقت ہونے لگ جاتا ہے، پہلے ہی لوگوں کی نگاہیں اور نظریں جو ہے وہ ٹی وی پر جم جاتی ہیں، اور موبائلوں پہ لائیو جو ہے وہ جتنے بھی نیوز چینل ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں، ان کی طرف نظر رکھی جاتی ہے کہ اب کیا اعلان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہو اللہ پاک سے دعا ہے کہ خیر کا ہو، لیکن یہ دیکھیے کہ پہلے سے ہی ماہرین فلکیات نے بھی یہ بتا دیا کہ چاند کی اتنی عمر نہیں ہے کہ وہ جمعرات کے دن اسے اسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب اسکوپ سے ہی نہیں دیکھا جا سکتا تو پھر ایک عام بندہ اس کے حوالے سے کیا کہہ سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا خیر کا معاملہ ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ملک عزیز پاکستان کی خیر فرمائے، اور یہ جو عید کا جو مسلمانوں کا تہوار ہے، اللہ پاک نے جیسے یہ خوشی کا دن پیدا فرمایا ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں وہ جن جن ممالک کے اندر خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ پاک ان خوشیوں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔